علم کو زینت کا عنوان بنائے رکھنا، علم کو زینت کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا، یہ جہالت کے اندھیرے پگھل جائیں گے، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا۔ علم سے قائم ہے ساری دنیا کا انتظام، علم سے قائم ہے ساری دنیا کا انتظام، علم ہے اخلاق کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام، علم ہے اخلاق کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام اور ہمارے طلبہ اعزام، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں کہ آپ نے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مدرسے کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے دینی خدمت کے لیے تو ان میں کچھ باتیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر کچھ کوالٹی اور کچھ خاصیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جہالت ایسی گندی چیز ہے کہ جو آدمی نہیں پڑھا ہوا ہے، جو ان پڑھ ہے، اگر اس کو بھی جاہل کہا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بھڑک جاتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم کو کوئی جاہل کہے، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ ہم کو کوئی جاہل کہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار۔ جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ فوق بشر ہے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ فوق بشر ہے، دنیا میں نہیں اس سے بڑا کوئی ہنر ہے۔ اس طرح حوصلے آزمایا کرو، اس طرح حوصلے آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، دو نوالے بھلے ہی کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ اور یہ چیز صرف قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر کتاب میں علم کی فضیلت ہے، علم کی اہمیت ہے، اور صاحب علم کو اونچا، بالا، اعلیٰ، برتر اور بہتر بتایا گیا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا، تو اس کے ادھیائے نمبر 7 میں اور شلوک نمبر 17 میں بتایا گیا کہ تیشام گیانی نتیہ یکتوم ایک بھکتی وششیتے پریہ ہی گیانی نو اتیہ تھرمہم سچمم پریہ۔ پریہ کے معنی ہوتا ہے محبوب، کہ محبوب بندہ کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہے گیانی۔ گیانی کے معنی ہوتا ہے علم والا، جس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ اور ایک بھکتی، ایک ایشور کی پوجا پرارتھنا کرنے والا، ایک ایشور کے سامنے اپنے ماتھا کو جھکانے والا۔ ایکم برہم درتی ناستے نہنا ناستے کنچن، تو اس ایشور کے علاوہ، اس لارڈ اور گاڈ کے علاوہ کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، کوئی پالنہار اور پروردگار نہیں ہے، کوئی رچیتا نہیں ہے۔ اس لیے بس اسی کی بھکتی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش جائز نہیں ہے۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ اس لیے جب صاحب علم ہوتا ہے، جو ریڈر ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، تو وہ ریڈر لیڈر بنتا ہے، اور جو لیڈر بغیر پڑھے ہوئے کیا ہے کہ لیڈر بن جاتا ہے، ریڈر نہیں ہوتا ہے، پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کی ذات سے فتنہ فساد جانے انجانے میں پھیلتا رہتا ہے،
وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور کہے کہ سب لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم سب کو لے ڈوبیں گے، تو وہ خود ہی نرک میں جہنم میں جانے والا انسان بن جاتا ہے اور دوسروں کو بھی جہنم میں پہنچانے والا انسان بن جاتا ہے۔ آج یہی حال ہمارے ہندو دھرم کے کیا ہے کہ گرو کا ہے، پنڈت حضرات کا ہے کہ وہ بیچارے وید کے جو صحیح شلوک اور منتر ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں، جو ایک ایشورواد کا پیغام ہے، جو سورگ نرک کا پیغام اور سندیش ہے اس کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ خود بھی جانے انجانے میں کیا ہے کہ گمراہ ہو گئے اور عام لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر دیے۔ اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے، جب آپ چلتے ہیں تو فرشتے اپنا پاگ پر بچھا دیتے ہیں، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ اس لیے طلبہ اعظام آپ سب سے پہلے نمبر پر اپنے اندر اخلاص کی دولت پیدا کریں۔ بہت مشہور جو بغداد ہے وہاں کہ جو بادشاہ تھے نظام الملک نام تھا، نظام الملک طوسی، بڑا مدرسہ قائم کیا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، رات میں بھیس بدل کر، لباس و پوشاک اتار کر اور عام سادہ لباس پہن کر نکل گئے۔ طلبہ سے پوچھا کہ تم پڑھ کے کیا کرو گے، تم پڑھ کے کیا کرو گے؟ سب نے اپنا اپنا فیوچر پلان، مستقبل کے بارے میں جو بنایا تھا وہ بتایا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے سوچا کہ مجھے مدرسہ بند کر دینا چاہیے، چونکہ میں نے مدرسہ قائم کیا ہے ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس کے تعارف کے لیے، اس کے پہچان کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لیکن کسی کا جواب اس طرح کا نہیں آ رہا ہے۔ آخر میں ایک طالب علم کے پاس سے گزر ہوا، ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں اس لیے تعلیم حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانوں، اس کا تعارف دنیا کے سامنے پیش کراؤں، ان کا پریچے، اس کا انٹروڈکشن دنیا کے سامنے رکھوں اور اللہ کے دین کا دائی، شیدائی، سپاہی بن کر کے زندگی گزاروں۔ ان کے جواب کو سن کر کے وہ بادشاہ نظام الملک طوسی نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مدرسہ چلنا چاہیے، مدرسہ جاری اور ساری ہونا چاہیے، تاکہ ایک طالب علم بھی اگر ایسا ہے تو ہمارا مدرسہ بند نہیں ہوگا اور ہمارا مدرسہ چلنے کے لائق ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس لیے طلبہ اعظام اپنی نیت کو درست کرے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اخلاص نیت کے بارے میں، آپ دیکھیں تصحیح نیت کے بارے میں۔ اس لیے نیت کی تصحیح کرنی ہے، نیت کو درست کرنا ہے، اور گڑبڑ نیت ہے تو اس کی تجدید کرنی ہے، اور نیت کی صفائی کرنی ہے۔ صفائی نیت کیا ہے حدیث آپ سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایکشن ڈیپینڈ اور انٹینشن۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی، یہ نیت، تو آپ نیت کو بہتر بنائیں۔ اور دوسری چیز ہے تقوی، کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، اللہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اس لیے اساتذہ ہم کو دیکھے یا نہ دیکھیں، نگراں ہم کو دیکھے یا نہ دیکھیں، ہم اللہ سے ہمیشہ ڈرنے والے بن جائیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے محنت میں کوئی کمی نہ ہونے دیں، اور گناہوں سے، پاپ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے
کیا ہے کہ سوء حفظی، اپنے ذہن کے کمزوری کی شکایت اپنے استاذ محترم حضرت وکی رحمت اللہ علیہ سے کی. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی فإن العلم نور من الہی فإن اللہ لا یعطى لعاصی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محترم سے کمزوری حفظ کی شکایت کی تو فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے دور رہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو یہ علم عطا نہیں فرماتا ہے. تو تقوی اختیار کرنا ہے اور گناہوں سے دور رہنا ہے. اور نمبر 3 پر صبر اور شکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. صبر کیا ہے کہ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو اور جس طرح کے حالات ہو سب میں ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھتے پڑھتے مرنا ہے، مرتے مرتے پڑھنا ہے. یہ طے کر لینا ہے کہ مدرسے سے بھاگنا نہیں ہے، عدل بدل مدرسہ نہیں کرنا ہے. ہم دل لگا کر کے جہد مسلسل کے ساتھ پڑھائی کریں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک جسم میں جان ہے علم حاصل کرتے رہو، جب تک جسم میں جان ہے علم حاصل کرتے رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یدرک العلم براحت الجسم، لا یدرک العلم براحت الجسم، کہ جسم کے آرام کے ساتھ، اس کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے علم کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا. تو جیسے بھی حالات ہوں اس پر صبر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے افراد و اشخاص میں سے چن کر کے آپ کو مدرسے کے لیے منتخب فرمایا، نائب رسول بنایا اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کو قبول فرمایا. اس لیے اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے. بشر پر واجب ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا. پریشانی ہو کہ آسانی نہیں، اچھا شکوہ گلا کرنا. اور چوتھی چیز ہے ادب و احترام، اپنے اساتذہ کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے مدرسوں کا، اپنی کتابوں کا اور حتیٰ کہ باورچی کا، خادم کا، تمام کا ادب و احترام کرنا ہے. ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب. بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب. جہاں میں ہونا پیارا کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب. ابلیس ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا چونکہ وہ بے ادب تھا، وہ با ادب نہیں تھا. اس لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس لیے با ادب بن کر کے رہیں. اور 5ویں چیز وقت کی حفاظت کریں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت جا رہا ہے وہ ہم کو دوبارہ نہیں مل سکتا. جس طریقے سے برف کی شل ہوتی ہے، وہ پگھل جائے تو پھر کیا ہے کہ برف والے کو گھاٹا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے. تو دوستو بزرگوں، وقت ہمارا بہت قیمتی ہے. جلدی سے اپنے حفظ کو کمپلیٹ کرنا ہے، عالم دین بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے. تو دین میں ماہر اور باہر بننا ہے. اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھنا ہے، تذلیل نہیں سمجھنا ہے. آپ سب کو حدیث یاد ہوگی بخاری شریف کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن ہی کی تلاوت پہ ہزاروں اجر پاتے ہیں. The best among you is he who learns and teaches the Quran. اور 6 نمبر پر کیا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. اپنے کپڑوں کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، اپنے ظاہر اور باطن سب کو پاک صاف رکھنا ہے. کوشش کرنا ہے ہمیشہ باوضو رہیں. اپنے کلاس کو، اپنے درجے کو، اپنے روم کو
اپنی پلیٹ کو، اسی طریقے سے اپنے بستر وغیرہ سب کو پاک صاف رکھنا ہے اور باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے. ادھر ادھر وقت کو برباد نہ کریں بلکہ اپنے مدرسے کے اندر ہی اپنا وقت لگائیں. جو 4 چیز بتائی جاتی ہے کہ اساتذہ کی تابعداری، اساتذہ کی تابعداری، مدرسہ کی 4 دیواری اور رات کی آہوزاری اور آنکھوں کی پردہ داری. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ہم کسی میں عیب نہ ڈھونڈیں، اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں، خواہ مخواہ کا بازار نہ جائیں. دنیا کی سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. اس لیے اپنے وقت کو مسجد میں لگانا ہے، مدرسے میں لگانا ہے، کلاس کے ٹائم کلاس میں جانا ہے اور اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ 8ویں چیز ہے تحریر و تقریر، یعنی تحریر میں بھی اپنے آپ کو ماہر اور باہر بنانا ہے اور تقریر میں بھی اپنے آپ کو ماہر اور باہر بنانا ہے، بہتر بنانا ہے. اپنے اندر صلاحیت اور ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے، جہد مسلسل انتھک کوشش کرنا ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے سونے جو بنانے سونے سے زیور بناتا سونار، وہ کیا کرتا ہے کہ سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اچھے سانچے میں ڈھال کر کے انگوٹھی بناتا ہے، گلے کی چین بناتا ہے. تو پھر اس کو دلہن اپنے گلے میں ہار اور چین سمجھ کر کے پہنتی ہے اور دلہے دلہن انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہیں. لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس پر رش کرتے ہیں. اس لیے مسائب پریشانی کو برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے. اور 9ویں چیز ہے رابطہ اور ضابطہ، یعنی اپنے اساتذہ اکرام سے رابطے میں رہیں اور جو ہمارے مدرسے کا قانون ہے اور ہمارے کلاس کا قانون ہے اس ضابطے کو باقی رکھنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. مدرسے کے قانون کو توڑنا نہیں ہے بلکہ اس کی پابندی کرنی ہے. اور آخری چیز جو میں سب سے آخری میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اسی کا ہم کو غم ہے، تو مختصر سے وقت میں مختصر سی بات شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات کہ ورزش، یہ سستی مدرسہ کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. یہ طلبہ صبح فجر کی نماز کے بعد دوڑ لگائیں، ایکسرسائز کریں، پی ٹی کریں، دوڑیں، یہ بہت ضروری ہے. صحت 1000 نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کو ایسا بنایا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اس کی صحت اتنی اچھی رہے گی، اور جو جتنا آرام کرے گا اس کی صحت اتنی بگڑ جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ چلو یا تو دوا چلے گی. آپ چلو گے تو ٹھیک ہے، آپ نہیں چلو گے تو دوا چلے گی. اس لیے آپ اپنے آپ کو پڑھائی میں لکھائی میں محنت کریں اور تھوڑا سا وقت نکال کے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، فٹ بال کھیلیں، کبڈی کھیلیں، جو اچھا کھیل ہو جس میں جسمانی قوت پیدا ہو وہ ایسا کھیل کھیلیں، ورزش کریں. انسانی طاقت یہ خصلت رکھتی ہے، انسانی طاقت یہ خصلت رکھتی ہے، جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتی ہے. جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست، جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. تو صحت 1000 نعمت ہے تو صحت کی قدر کریں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محنت میں، مشقت میں پیدا کیا ہے. اس لیے جو آپ دیکھیں کہ مزدوری کرنے والے ہیں وہ لوگ بالکل لوہا بن جاتے ہیں. برسات ہو دھوپ ہو ان کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے اور بہت مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں. پوری سیمنٹ کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں. اگر وہ لوگ شکر مسالہ گٹکا وغیرہ نہ کھائیں تو ایک ٹیبلٹ بھی کھانے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن احمق لوگ اپنی صحت کو خود ہی برباد کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ سب سے زیادہ تندرست اور بہتر ہوتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی
ایکسرسائز بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو کیا ہے کہ علم اور عمل میں لگائیں، جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے ہی انسان بنتا ہے، اور جو عمل نہ کرے پھر وہ حیوان بنتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آخر میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارا درسی ساتھی ہو، چاہے روم کا ساتھی ہو یا کلاس کا ساتھی ہو، کہیں کا بھی ساتھی ہو، سب سے پیار محبت سے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کا معاون بن کر کے رہنا ہے، مخالف بن کر کے نہیں رہنا ہے۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی اساتذہ سے پوچھ لینا ہے، اگر اساتذہ کے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے اچھے ساتھیوں سے پوچھ لینا ہے۔ پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا پکا دین کا داعی اور دین کا شیدائی بنائے۔